پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اپنی الیکشن کیمپین کے دوران امیگریشن کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرا بڑا پرامس امریکنز کے ساتھ اور پوری دنیا کے ساتھ یہ تھا کہ وہ اگر آفس میں آئے تو 24 گھنٹے میں چٹکی بجاتے روس اور یوکرین کی صلح کرا دیں گے، ان کی جنگ بندی کرا دیں گے۔ ان کو آفس سنبھالے اب 200 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں۔ ابھی تک روس کی جو دھمکی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب روس کی دھمکی ہے، جنگ جو لنگر آن ہو رہی ہے وہ ان کے گلے کی پھانس بنی ہوئی ہے۔ کبھی وہ پریزیڈنٹ زیلنسکی کو ڈانٹتے ہیں، کبھی وہ یورپین لیڈرز کو ڈانٹتے ہیں، اور کبھی وہ پریزیڈنٹ پوتن کو بھی ڈانٹتے ہیں۔ جب سے انہوں نے آفس سنبھالا ہے وہ پریزیڈنٹ پوتن کے ساتھ چند بار فون پہ بات چیت بھی کر چکے ہیں، لیکن اب فائنلی ان کی بات چیت فیس ٹو فیس ہونے جا رہی ہے۔ غالباً 15 اگست فرائیڈے کے دن ان کی بات چیت ہونے جا رہی ہے الاسکا میں، خود ان کے اپنے دیش امریکہ میں۔ وہ انوائٹ کر رہے ہیں پریزیڈنٹ پوتن کو، وہ ان سے ملیں گے، اور جو انہوں نے دھمکیاں پرائم منسٹر نریندر مودی کو دی تھی کہ آپ ان سے تیل لیتے ہیں پوتن سے، اور پھر وہ جو پیار کرتے تھے عاصم منیر سے، وہ اب باتیں ذرا سائیڈ کی ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ پریزیڈنٹ پوتن سے ملیں گے 15 اگست 2025 کو الاسکا میں، اور پریزیڈنٹ زیلنسکی نے کہا ہے کہ بھئی اگر آپ مجھے ملاقات میں شامل نہیں کرتے تو اس ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی پتہ ہے اور پوری دنیا کو پتہ ہے، اگر پریزیڈنٹ پوتن اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیچ کچھ باتیں طے پا گئیں، یعنی فنڈامنٹل باتیں طے پا گئیں، تو یوکرین اور یورپین یونین کے دیشوں کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ان پہ امپلیمنٹ کروا لیں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پوتن سے ٹرمپ کنونس ہو جائیں کہ جو پوتن ایک طرح سے ڈیل دے گا، کیا وہ فیزیبل ہے ٹرمپ کے لیے اور ویسٹرن ورلڈ کے لیے۔ تو یہ ہے اس وقت کا منظرنامہ، اور اس منظرنامے کو ہم سب فرائیڈے کے روز واچ کریں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ فرائیڈے کو اس کے رزلٹس آ جائیں گے، کوئی دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ جی اب جنگ ختم ہو گئی، دنیا ہنسی خنسی رہنے لگی کسی کہانی کی طرح۔ یہ ایک ملاقات ہوگی، امپورٹنٹ ملاقات ہوگی، اس کے بعد پھر اور بھی کئی ملاقاتوں کی ضرورت ہوگی جس میں زیلنسکی بھی شامل ہوں گے، کیونکہ پہلی ملاقات میں سمجھتا ہوں اس لاجک کو، جب اتنا بڑا کانفلکٹ ہے رشیا کا یوکرین کا، اس پہلی ملاقات میں زیلنسکی کا وہاں پہ بیٹھنا سوائے زیلنسکی کے ریٹرک کو ہوا دے گا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ بائی دا وے ویسے بھی یہ جنگ امریکہ کی، ویسٹرن ورلڈ کی روس کے ساتھ ہے، یہ یوکرین کی جنگ نہیں ہے۔ یوکرین کی دھرتی تو بیٹل فیلڈ بنی ہوئی ہے، لیکن اب ظاہر ہے یوکرین کے پریزیڈنٹ کا بھی جو ایگزٹ اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے، چونکہ دنیا کو اس نے بھی تو یہی چورن چٹایا کہ میں ہی وہ بہادر لیڈر ہوں جو روس سے تن تنہا لڑ رہا ہے۔ تو بڑا عجیب و غریب منظرنامہ ہے، اور اس جنگ کے تناظر میں اور بہت ساری باتیں ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر روس اور یوکرین کا جو کانفلکٹ ہے، جو میں بار بار کہتا ہوں، یہ امریکہ کا اور روس کا کانفلکٹ ہے۔ جب سوویت یونین ٹوٹا تھا 1991 میں، اس کے بعد امریکنز ایلیٹ کا یہ خیال تھا کہ وہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد جو اب رشین فیڈریشن اس میں سے نکلی ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا دیش ہے، وہ اس کو بھی فردر 3-4 حصوں میں توڑ دیں گے۔ وہ نہیں ٹوٹ سکا۔ میں اس زمانے میں خود انہی علاقوں میں رہا کرتا تھا، ان کے اکنامک حالات بھی اچھے نہیں ہوتے تھے، اور میں نے بہت قریب سے سوویت یونین کو بھی 1989 سے 1991 تک اور 1991 سے 1998 تک میں نے ان دیشوں کو بہت قریب سے آبزرو کیا ہے، سینٹرل ایشیا کے دیش ہوں اور سوویت بلاک کے باقی دیش ہوں، جس میں یوکرین بھی شامل تھا۔ یوکرین بھی میں ان سالوں میں کئی بار جا چکا ہوں، احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کوئی الگ سے دیش ہے،
یوں ہی لگتا تھا کہ یوکرین جیسے روس کی ہی کوئی ریاست ہے، کوئی پروونس ہے۔ تو بہرحال اس سارے منظرنامے میں اب چونکہ 1991 کے سوویت یونین کے ٹوٹنے کے فوراً بعد امریکہ کی، یورپین یونین کی، نیٹو کی یہ خواہش تھی کہ روس ٹوٹ جائے۔ روس کمزور ہوتا تھا اکانومی میں، دھیرے دھیرے آئل، گیس اور باقی ریسورسز میں وہ امپاورڈ ہوتے چلے گئے، اور پھر 2000 کے شروع سے رشیا اپنی پاور پہ واپس آتا چلا گیا، اور 2010 سے آنورڈ رشیا ایک مضبوط دیش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ اس طرح کی ڈیموکریسی نہیں ہے جس طرح ویسٹرن ورلڈ میں ہے، اور اگر ڈیموکریسی ہوتی تو شاید وہ پاورفل نہ ہوتا، شاید وہ واقعی ٹوٹ چکا ہوتا۔ بعض اوقات امریکنز اور ویسٹرن دنیا میں ڈیموکریسی لانے کی اس لیے بات کرتے ہیں، چائنا میں ڈیموکریسی لانا چاہتے ہیں یا ایون رشیا میں، تو ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ڈیموکریسی آئے گی تو ان کو توڑنے میں سہولت ہو جائے گی، کیونکہ وہ کوئی اور بڑا دیش دنیا میں امریکنز اپنی ہیجمنی کو قائم رکھنے کی خاطر دیکھنا نہیں چاہتے۔ لیکن بہرحال اس دوران کیا ہوا، جب سے سوویت یونین ٹوٹا، بھارت بھی ابھر کے سامنے آ گیا، رشیا بھی دھیرے دھیرے 2000 سے آنورڈ مضبوط ہوتا چلا گیا، اور 1990 سے آنورڈ چائنا بھی مضبوط ہوتا چلا گیا۔ اب امریکہ کے کنٹرول میں دنیا نہیں رہی۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جب سے آئے ہیں، اور آنے سے پہلے بھی وہ ایک بار پہلے بھی پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، اور جب وہ اپنی کیمپین بھی جب لڑ رہے تھے تو انہوں نے دیکھ لیا کہ اب جب وہ آفس اگر انہوں نے سنبھالا تو وہ امریکہ کی جو جو یونیپولر جو دنیا ہے اس کو واپس لائیں گے، تاکہ یہ ملٹی پولر ہمارا پلانٹ نہ بنے۔ لیکن یہ آلریڈی ملٹی پولر پلانٹ بن چکا ہے۔ اب الاسکا ان کو ویلکم، پریزیڈنٹ پوتن کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے۔ الاسکا کیوں وہ آ رہے ہیں؟ اس لیے اگر رشیا سے وہ سرحد پار کر کے الاسکا آ جائیں گے، ان کے اوپر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے پوتن کے اوپر ان کی اریسٹ کے وارنٹ جاری کیے ہوئے ہیں، تو اس لیے اب ان کو کوئی دقت نہیں ہے، کسی اور دیش سے، یورپ سے ہو کے ان کو آنا نہیں پڑے گا۔ اب وہ سیدھا الاسکا آئیں گے، جو رشیا کی سرحد ہے اس کو پار کریں گے، وہاں سے الاسکا سے رشیا کا بارڈر ملتا ہے آرکٹک کا، تو وہاں سے وہ ادھر آ جائیں گے، تو بڑی سہولت ہو جائے گی، نہ کوئی کانسٹیٹیوشنل انٹرنیشنل کمپلیکیشن۔ پوتن ادھر آ جائیں گے، پوتن کے آپٹکس بھی بنیں گے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو ہوسٹ کر رہے ہیں الاسکا میں، وہ واشنگٹن نہیں آ رہے، اس لیے کہ وہاں پریس ہوتا ہے، وہاں بہت دور ہے واشنگٹن، وہ ان کو قریب پڑے گا، میرے خیال 6-7 گھنٹے کا فردر ڈسٹینس ہے الاسکا سے واشنگٹن کا، وہ سارے کا سارا ٹائم بچ جائے گا۔ تو اینی ہاؤ ٹیکنیکلٹیز بھی ساتھ دے رہی ہیں، لاجسٹکس بھی ساتھ دے رہی ہیں، آپٹکس بھی ساتھ دے رہے ہیں۔ یوں 15 اگست کو پریزیڈنٹ پوتن پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملیں گے۔ اب اس میں ہوگا کیا؟ دنیا یہ سوال اٹھا رہی ہے۔ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آفس سنبھالا تھا تو آفس سنبھالنے کے کچھ دنوں بعد ان کی پہلی بات ہوئی تھی پریزیڈنٹ پوتن کے ساتھ۔ انہوں نے اسٹیو وٹکاف، جو ان کے بہت اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہیں ٹو برنگ کوٹ ان کوٹ پیس ان دا ورلڈ، وہ ان کو انہوں نے بھگانا شروع کر دیا تھا۔ تو اسٹیو وٹکاف نے کئی وزٹ کیے ماسکو کے، اور وہ ملے، یوکرینین سے ملے، وہ ایرانیوں سے ملے، مڈل ایسٹ میں جاتے رہے، تو وہ تو یہی کام کر رہے ہیں۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے گلے میں یہ پھانس پڑی ہوئی ہے۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو وائٹ ہاؤس کی سیکرٹری ہیں، جن کو انہوں نے کل ہی کہا ہے کہ وہ سپر سٹار ہے، وہ جو بیچاری لڑکی ہے وہ طوطے کی طرح بولتی رہتی ہے، جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس کو اسکرپٹ دیتے ہیں وہ طوطے کی طرح بولنا شروع ہو جاتی ہے۔ ذہین بچی ہے، وہ جواب بھی جرنلسٹوں کے دے دیتی ہے، جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ کا سٹائل ہے اس کے مطابق وہ ان کو ہینڈل بھی کر لیتی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں اب وہ لڑکی بھی بار بار کہہ رہی ہے کہ یہ جو جنگ تھی یہ اصل میں تو بائیڈن کی جنگ تھی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ہر جگہ ہر بار، کوئی میرے خیال سینکڑوں بار کہہ چکے ہیں کہ یہ بائیڈن کی جنگ میرے گلے پڑ گئی ہے۔ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی پتہ ہے کہ بائیڈن کا نام تو خام خواہ استعمال ہو رہا ہے۔ انفیکٹ یہ امریکہ کی جنگ ہے جو امریکہ کے ہی گلے پڑ چکی ہے، اور اس سے اب جان چھڑانا ہے، اور اس سے جان نہیں چھوٹ رہی۔ اور آف کورس رشیا بھی اس جنگ سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ یوکرین سب سے زیادہ جان چھڑانا چاہتا ہے کیونکہ اس کی دھرتی بیٹل فیلڈ بنی ہوئی ہے۔
اب آف کورس اصل جو پرابلم ہے، رشیا کا صاف کہنا ہے کہ بھائی یہ جو ہم نے جو دھرتیوں پہ ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے، اس لیے کیا ہوا ہے کہ آپ نیٹو ہمارے سر کے اوپر گھسا رہے تھے. اب جب ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ آپ کے نیٹو کے پلان کو پش بیک کر سکیں تو ہم نے انویڈ کر لیا، تو ہم اب اس سے پہ قابض رہیں گے. اسی لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دھرتیوں کی ایکسچینج ہے وہ ضروری ہے. اس ایکسچینج میں بائی دا وے ایکسچینج کیا ہونی ہے؟ جو دھرتیاں روس نے یوکرین کی آلریڈی قبضہ کر رکھی ہیں، وہ اب امریکہ سے اس کی یہ مانگ ہوگی 15 اگست کو ملاقات پہ کہ بھئی اب آپ ذرا اس سے باہر نکلنے کا کہیں یوکرین کو، اور کلیم نہیں کر سکتا. یہ اگر ہمارے پاس رہیں گی اور نیٹو کبھی بھی یوکرین کبھی بھی نیٹو کا حصہ نہیں بنے گا، تو تب میں یہ پیس ڈیل کروں گا. میں سیز فائر میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، یہ پوتن بار بار کہہ رہے ہیں. سیز فائر میں یہ ہے کہ ایک طرح سے ٹائم بائی کریں گے یورپین یونین کے دیش، نیٹو کے دیش اور یوکرینین، وہ پوتن چاہتے نہیں ہیں. تو کیا اب 15 اگست کو جو رشیا کا بنیادی مطالبہ ہے اس کے مطابق ٹرمپ مان جائیں گے؟ بہرحال اس کے قریب ہی ٹرمپ کو ماننا ہوگا، یا یوکرین کو ماننا ہوگا، یا ویسٹرن ورلڈ کو ماننا ہوگا. ادروائز یہ ان کے گلے کی جو پھانس ہے وہ پھنسی رہے گی. بڑا سیدھا سا معاملہ ہے، بڑی کمپلیکیٹڈ بات نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے کہ 1991 کو سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد اور سوویت یونین سے رشین فیڈریشن کے ایمرج ہونے کے بعد ویسٹرن ورلڈ کی یہی نگاہیں تھی، یہی پلان تھا کہ اب ہم روس کے بھی حصے بکھرے ٹوٹے کر دیں گے. وہ نہیں ہو سکا، اور پھر ان دا مین وائل رشیا مضبوط بھی ہو گیا. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ بڑے انٹرسٹنگ آدمی ہیں، یہ بھی ایک بات ہے. اسی لیے اس وقت کی جو امریکن ڈیپ اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ ان کو سوٹ بھی کرتے ہیں کہ ان کو اب ایک منہ پھٹ انپریڈکٹیبل آدمی چاہیے، اور اس طرح کا منہ پھٹ اور انپریڈکٹیبل آدمی جس کے بارے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا بول رہا ہے. اب یہ بول رہا ہے کہ میں رشیا جا رہا ہوں ملاقات کرنے کے لیے، پوتن سے میں رشیا جا رہا ہوں، حالانکہ پوتن ان سے ملنے کے لیے امریکہ کی جگہ الاسکا میں آ رہے ہیں. اب میں آپ کو وہ ویڈیو کلپ سنانا چاہتا ہوں جس میں 2 بار کہتے ہیں، ایک بار نہیں 2 بار. یہ 11 اگست کو ہی ان کی ایک پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے یہ شگوفہ چھوڑا کہ جی میں جا رہا ہوں رشیا. سن لیجئے یہ ویڈیو کلپ. It's embarrassing for me to be up here. You know, I'm going to see Putin. I'm going to Russia on Friday. I don't like being up here talking about how unsafe and how dirty and disgusting this once beautiful capital was. Look, let's just do this. Let's do this. It's going to be a big thing. We're going to Russia. That's going to be a big deal. What happens, happens. I'll let you know what happens. You'll be the first to know. I'll be calling the European leaders. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ 2 بار کہہ رہے ہیں کہ میں رشیا جا رہا ہوں، میں رشیا جا رہا ہوں. ذرا آپ اندازہ کیجئے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ذہنی حالت کا. ویسے تو ان کے روز ہی کوئی نہ کوئی ایسے اسٹیٹمنٹس آتے ہیں جس سے ان کی ذہنی حالت کا پتہ چلتا ہے. وہ جو بائیڈن کی ذہنی حالت پہ کیا کرتے تھے کرٹیسزم کہ دیکھیے سو جاتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے. وہ بوڑھے آدمی تھے تو وہ بار ان کا اپنا ایک سٹائل تھا، مگر وہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کو تو سمجھتے تھے. ٹرمپ کو نہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی سمجھ ہے، نہ پرواہ ہے، نہ کچھ اندازہ ہے. چلیے نہ پرواہ ہو نہ سمجھ ہو الگ بات ہے، کوئی زبان پہ تو قابو ہو. وہ کہتے ہیں میں جا رہا ہوں رشیا. اور آپ نے غور کیا ہوگا کہ وہاں پہ کیش پاٹیل بھی ساتھ کھڑے تھے، FBI کے ڈائریکٹر، اس کے ساتھ ساتھ پیم بونڈی بھی تھیں جو اٹارنی جنرل ہیں، وہ بھی ساتھ تھیں. یہ اناؤنسمنٹ انہوں نے 11 اگست کو جو واشنگٹن DC کی پولیس پہ قبضہ کیا ہے اس دوران کی تھی. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں میں تو رشیا جا رہا ہوں، یعنی اپنے ہی دیش کو کہہ رہے ہیں رشیا جا رہا ہوں. اب الاسکا کے جو ریزیڈنٹس ہیں وہ ان کا ایک میں ویڈیو کلپ ANI پہ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی بڑی کانسپیریسی تھیوریز چل رہی ہیں کہ کیا جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی الاسکا میں جا رہا ہوں یعنی رشیا جا رہا ہوں، تو کیا یہ الاسکا کو رشیا کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ الاسکا ایک زمانے میں رشیا نے سیل کیا تھا امریکہ کو، میرا خیال 1800 سم تھنگ. تو اب کیا یہ واپس دے دیں گے؟ چونکہ اب اس میں جو بات چیت ہوگی وہ دھرتیوں کی ایکسچینج پہ کے حوالے سے ہو رہی ہے نا، یوکرین کی دھرتیوں کے ایکسچینج کے حوالے سے. کچھ ایک چھوٹا سا حصہ روس کا بھی ہے، کوئی ایک آدھ گاؤں ہے جس پہ شاید یوکرین نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی کچھ قبضہ کرنے کے قابل ہیں. تو چلیے اگر وہ ہمارا 20% رشیا جو ہے کھا سکتا ہے علاقہ، تو ہم بھی 1-2 گاؤں کھا لیں تاکہ کچھ تو ہمارے فیس سیونگ رہ جائے.
تو یوکرین اس چکر میں ہے، اور امریکہ بھی اور ویسٹرن ورلڈ بھی شاید یہ چاہیں گے کہ روس سے کہ یار یہ گاؤں تو دے دو، تمہارے پاس تو دنیا کا سب سے بڑا رقبہ ہے، ایٹ لیسٹ کوئی ہماری لاج رکھ لو، عزت رکھ لو کہ ہم نے تمہیں 20% دے دیا، چونکہ ہم تم سے واپس لے نہیں سکتے، تو ایک آدھ گاؤں ہمیں بھی جس پہ یوکرین نے قبضہ کیا ہوا دے دو، تاکہ کوئی اس کی زیلنسکی کی بھی کوئی عزت اور لاج بن جائے۔ تو وہ بہرحال یہ سب باتیں ہیں، لیکن جو الاسکا کے ریزیڈنٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں دھرتیوں کو ایکسچینج کرنا ہوگا، کچھ نہ کچھ لے دے کرنی ہوگی، کچھ دھرتی دینی ہوگی، کچھ لینی ہوگی، تو کیا یہ کہیں یوکرین کی دھرتیاں واپس لینے کے چکر میں یہ تو نہیں کہہ بیٹھیں گے ولادیمیر پوتن کو کہ جناب آپ الاسکا ہی لے لیجئے، یہ آپ ہی کا علاقہ تھا ایک زمانہ پہلے، تو آپ یہ لے لیجئے اور یوکرین کو پورا پلیز خالی کر دیجئے۔ تو اینی ہاؤ یہ ساتھ ساتھ کامیڈی بھی چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیریس معاملات بھی ہیں، بہت سیریس معاملات ہیں۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ پوتن کی ملاقات سے پہلے میں یہ اسپیشل ولاگ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرتا، اور اس میں آف کورس آپ نے جیسا کہ ہمارے اسکرین شاٹس دیکھے اس میں وہ پاکستانی آرمی جنرل کی بھی کچھ پکچرز ہیں، کیونکہ وہ بھی سارے اب ٹرمپ کے منظرنامے کے ساتھ جڑ گئے ہوئے ہیں، تو ان کی بھی خوش قسمتی ہے کہ وہ بھی اب امریکہ میں ٹرمپ کے ایک طرح سے مہمان رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے بھارت کو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں۔ تو وہ بھی ساتھ ساتھ کچھ یہاں پہ ہم نے اسکرین شاٹ اس کلپ میں شامل کیے ہوئے تھے، اور برکس کے ساتھ ایک بہت بڑا جو معاملہ ہے وہ ویسے ہی چل رہا ہے، خطرناک معاملہ برکس کے ساتھ، کولڈ وار اور ہاٹ وار سارٹ آف بوتھ، وہ اب دونوں چل رہی ہیں، اور بھارت اس کا سب سے بڑا نشانہ ہے۔ اس پہ میں آلریڈی ایک ولاگ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور پریزیڈنٹ پوتن کی الاسکا میں ملاقات سے پہلے 2-1 روز پہلے میں خاص طور پر یہ ولاگ ریکارڈ کروں اور تھوڑی سی میں اس پہ اپنی کمنٹری بھی دوں۔ آج کی بات چیت میرے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت دھنیہ واد۔ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر آپ یہاں پہ ہمارے نظر آنے والے سوشل میڈیا کے پیجز ہینڈلز کو لائک، شیئر، سبسکرائب کر سکیں تو شکر گزار ہوں گے، اور ہم میرے اسی چینل پہ اور میرے پرسنل چینل طاہر گورا پہ بھی اگر آپ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہماری انڈیپینڈنٹ اور بے لاگ جرنلزم کو سپورٹ کر سکتے ہوں تو وہ بھی کیجئے۔ بہت بہت دھنیہ واد، بہت شکریہ۔